کیا یہ جائز ہے کہ آپ عمران خان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے 9 اپریل کو رات کے 12 بجے عدالتیں کھولتے ہیں؟ اسحاق ڈار اور مفتاح اسماعیل نے جو اقدامات کیے ان کا نتیجہ یہ ہے کہ ابھی تک ہماری IMF کے ساتھ سکسیسفل انگیجمنٹ نہیں ہو پائی ہے۔ اگر آپ پاکستان کے عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں، پاکستان کے معاشرے کو خوشحال کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا کیا یہ طریقہ کار ہے؟ کیا یہ جائز ہے کہ ہم ایک لیڈر کو زچ کرنے کے لیے اس کے اوپر مقدمات کی بھرمار کر دیتے ہیں اور ایسے ایسے مقدمات اس کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں جن کا وجود ہی شرمناک ہے؟ السلام علیکم ویورز، اشرف سیل آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید۔ آج 1 سال ہو گیا ہے عمران خان کی حکومت کو ختم ہوئے اور 1 سال ہو گیا ہے اتحادی حکومت کو بنے ہوئے۔ اس 1 سال میں ہم نے کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، آج کے دن کم از کم ہماری سیاسی قیادت کو اس کے اوپر ضرور غور کرنا چاہیے۔ سوچنے کی بات ہے کہ 1 سال کے دوران ہم نے کیا کیا ہے۔ کیا وہ تمام وعدے اور وہ تمام امیدیں اور وہ تمام توقعات جو اتحادی حکومت نے رجیم چینج کرنے کے لیے عوام کو دلائی تھیں وہ پوری ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی؟ اور اس کے بعد دوسرا کویسچن جو ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کے ختم ہو جانے کے بعد عمران خان اور اس کے ساتھیوں نے، پاکستان تحریک انصاف اور اس کی ہم خیال سیاسی جماعتوں نے جو سیاسی رویہ اختیار کیا ملک کے اندر، جس طرح کا ایٹیچیوڈ انہوں نے لیا، کیا وہ پاکستان کے مجموعی حالات سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ کیا یہ رویہ اختیار کیا جانا چاہیے تھا یا نہیں کیا جانا چاہیے تھا؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں فریقین نے، یعنی اتحادی حکومت نے اور تحریک انصاف اور اس کے ساتھیوں نے، اس 1 سال کے دوران سوائے محاذرائی کے، کشمکش کے، غلطیاں کرنے کے اور غیر جمہوری طرز عمل اختیار کرنے کے کچھ نہیں کیا۔ اس 1 سال کے دوران حکومت اور اپوزیشن کی لڑائی عروج پر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کے مسائل، مصائب اور مشکلات جون سی ہیں وہ بھی اسی طرح سے بڑھتی چلی گئی ہیں۔ 1 سال ہونے کو آیا۔ اس 1 سال کے دوران اتحادی حکومت نے پہلے مفتاح اسماعیل کو لے کر وہ آئے، اس کے بعد اسحاق ڈار آئے ملک کی اقتصادیات کو ٹھیک کرنے کے لیے، اور اسحاق ڈار اور مفتاح اسماعیل نے جو اقدامات کیے بیک ٹو بیک، ان اقدامات کا نتیجہ یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں ان کا نتیجہ یہ ہے کہ ابھی تک ہماری IMF کے ساتھ سکسیسفل انگیجمنٹ نہیں ہو پائی ہے۔ ابھی بھی یہ صورتحال ہے کہ ان دنوں میں جانا تھا اسحاق ڈار نے، امریکہ جانا تھا، نیو یارک جانا تھا IMF کے ساتھ مذاکرات کے لیے، وہاں پہ ان کا اینول کوئی ہو رہے ہیں، میٹنگز ہو رہی ہیں، لیکن وہ وہاں پہ نہیں گئے اور ان کے مخالفین یہ کہہ رہے ہیں کہ IMF نے ان کو منع کیا ہے۔ انہوں نے اگرچہ اس بات کی تردید کی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہمیں منع نہیں کیا گیا، ہمارے ملک کے حالات اس طرح کے ہیں کہ میں ملک چھوڑ کر نہیں جا سکتا ہوں، مجھے یہاں پر مصروفیات ہیں، لیکن کچھ بھی ہے۔ سوال تو یہ ہے کہ رزلٹ کیا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ ابھی تک، یعنی آپ اندازہ کیجئے اس چیز کا کہ 1 سال ہو گیا ہے، 365 دن ہو چکے ہیں۔ اتحادی حکومت جو ایک مجموعہ ہے کافی زیادہ جماعتوں اور پارٹیوں کا، وہ مل کر بھی IMF کو پاکستان کے ساتھ انگیج نہیں کر سکے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک فیلئر ہے، ایک پرابلم ہے بہت بڑا جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے پیرالل اگر ہم بات کریں تو اس 1 سال کے دوران تحریک انصاف، اس کی قیادت اور خاص طور پر سابق وزیر اعظم عمران خان نے جو رویہ اختیار کیا، جس طرح انہوں نے چیخ و پکار کی اور جس طرح سے انہوں نے ملک کے اندر ایک افراتفری، بے چینی اور انتشار کا ماحول پیدا کیا، اس نے بھی حالات کو خراب کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ پولیٹیکل پارٹیز ایسے نہیں کرتی ہیں۔ جو میچیور سیاسی برین ہوتے ہیں ان کا رویہ قطعاً ایسا نہیں ہوتا۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ملک، ہماری قوم، ہمارا معاشرہ، ہمارا ایک عام آدمی کس مصیبت میں مبتلا ہے اور اس مصیبت سے نکلنے کے لیے ہمیں کون سا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ جو ٹکراؤ کا رویہ ہے، عدم برداشت کا رویہ ہے، جو ہم نے دیکھا زمان پارک میں جو ہوا، اس سے پہلے مئی میں جو اسلام آباد میں ہوا، اور اس دوران جو گفتگو ہوئی ایکس آرمی چیف جنرل باجوہ کے بارے میں جو باتیں ہوئیں، جوڈیشری کے اوپر جو بات ہوئی، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اس سیاسی کشمکش میں اور اس سیاسی کھینچا تانی میں خود ملک کی اعلیٰ ترین عدلیہ جون سی ہے وہ بھی شامل ہو گئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے 2 فیصلے دیے پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی میں الیکشن کرانے کے حوالے سے،
ان دونوں فیصلوں کا کیا حشر ہوا؟ ابھی بھی چیف جسٹس کی سربراہی میں جو 3 رکنی بنچ ہے اس نے جو فیصلہ دیا اس کے اوپر حکومت کیا کر رہی ہے، اس کے اوپر اپوزیشن کیا کر رہی ہے، اور خود سپریم کورٹ کیا کر رہی ہے۔ بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ سپریم کورٹ کے فاضل جج صاحبان اس کے اوپر کیا رویہ ہے، ان کی اپروچ کیا ہے۔ پارلیمنٹ میں کھیل تماشا کیا ہو رہا ہے؟ آئین کے نام پر آئین سے کھلواڑ کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ کیا ہیں؟ مجھے ایک کویسچن ہے، اس کا جواب دیں کہ یہ سارا کچھ جو ہوا ہے اس 1 سال کے دوران، کیا یہ سارا کچھ ملک کے مفاد میں ہے؟ ایک عام آدمی کے مفاد میں ہے؟ کیا یہ سب کچھ پاکستان کی سلامتی، پاکستان کے دفاع، پاکستان کے داخلی امن کے مفاد میں ہے؟ کیا اس طرح سے کرنے سے ملک کی معیشت جون سی ہے وہ ریوائیو کر سکے گی یا اور برباد ہوگی؟ کیا اس طرح کے معاملات سے ملک میں جو قانون اور لا اینڈ آرڈر ہے اس کی صورتحال بہتر ہو جائے گی؟ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ رویے پاکستان کے مفاد میں نہیں ہیں۔ اس 1 سال کے دوران ہم مسائل کی دلدل میں اور دنسے ہیں، اور اس کو دنسانے میں اکراس دی بورڈ all the political parties and their leadership are involved in a bad way۔ یہ کوئی اچھا طریقہ کار نہیں ہے، یہ کوئی اچھا ڈیسنٹ رویہ نہیں ہے۔ اب بس کر دینا چاہیے، پاکستان کے ساتھ آپ نے جو کھیل شروع کیا ہے اس کو ختم کریں۔ آپ پاکستان کے وفادار ہیں، آپ پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں۔ اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے اور اگر آپ پاکستان کے عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں، پاکستان کے معاشرے کو خوشحال کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا کیا یہ طریقہ کار ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنے مفادات کے جو اژدہا اپنے گلوں میں ڈالے ہوئے ہیں ان کو پھینک دیں اتار کے، ملک میں واقعتاً قانون کو بالادست کریں۔ قانون نواز شریف، عمران خان، شہباز شریف، مریم نواز، جسٹس بندیال، آرمی چیف، جتنے بھی لوگ ہیں سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے۔ قانون ایک عام آدمی کے لیے بھی ایک جیسا ہونا چاہیے۔ کیا یہ جائز ہے کہ آپ عمران خان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے 9 اپریل کو رات کے 12 بجے عدالتیں کھولتے ہیں؟ اور کیا یہ جائز ہے کہ آپ عمران خان کا چہرہ دیکھنے کے لیے جج صاحبان جو ان سے ہیں وہ انتظار کرتے ہیں ہائی کورٹس کے اندر بیٹھ کے کہ آپ آئیں، ہم آپ کو ضمانت دیتے ہیں؟ کیا یہ جائز ہے کہ ایک پارٹی کا لیڈر جو ان سے ہے وہ جب ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں یا لوور کورٹ میں پیش ہونے کے لیے جاتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک مشتعل ہجوم ہوتا ہے، ڈنڈا بردار ہوتے ہیں؟ کیا یہ جائز ہے کہ پولیس جب ایک سیاسی لیڈر کے گھر پر اس کو گرفتار کرنے کے لیے جاتی ہے تو آگے سے اس کے اوپر پیٹرول بم پھینکے جاتے ہیں؟ اور کیا یہ جائز ہے کہ ہم ایک بندے کو یا ایک لیڈر کو زچ کرنے کے لیے اس کے اوپر مقدمات کی بھرمار کر دیتے ہیں اور ایسے ایسے مقدمات اس کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں جن کا وجود ہی شرمناک ہے، جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بدقسمتی جون سی یہ ہے کہ ہم بہت ہی بھیانک طریقے سے بہت ہی غلط راستے کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ اچھا رویہ قطعاً نہیں ہے۔ اس رویے کی تبدیلی کے لیے آپ لوگوں کے حقوق کی طرف جائیں، جمہوریت کے حقیقی مفہوم کو سمجھیں اور اس کو ایک عملی شکل دینے کی کوشش کریں۔ ملک اور قوم کے مفاد میں یہ ہے کہ آپ قانون کا اطلاق اور شفاف احتساب کا نظام سامنے لے کر آئیں جس پر کوئی بندہ انگلی نہ اٹھا سکے۔ لیکن اس کے لیے بہرحال دل گردے کی بات ہے، اس کے لیے ہمت کرنی پڑے گی، اس کے لیے اپنی ذات کی نفی کرنا پڑے گی، اس کے لیے وہ سوچ اور وہ ویژن لانا پڑے گا جو دنیا کے دیگر جمہوری ممالک میں ہے، امریکہ سے لے کر انڈیا تک۔ میں نے پچھلے دنوں انڈین چیف جسٹس کا ایک دیکھا کلپ، وہ کہتے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم سوچ ہی نہیں سکتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے یا کسی بھی طرف سے کسی بھی مقدمے اور فیصلے کے اوپر ہمیں کوئی پریشر میں لے کر آئے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں یہ۔ اور کیا پاکستان میں ہم ایسا سوچ سکتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے یہاں پہ؟ ان چیزوں کو سمجھیں۔ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ گئے ہیں عدالت میں پیش ہونے کے لیے، ان کے ساتھ لوگوں کا ہجوم نہیں تھا، لوگ تھے لیکن بڑے ہی اچھے طریقے سے وہ باہر سائٹس پہ کھڑے تھے۔ ہمارے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو خوف کیا ہے؟ ڈر کس چیز کا ہے؟ اگر آپ سچے ہیں تو آئیں سامنے، اکیلے نکلیں باہر۔ آپ کی زندگی ایک عام آدمی کی زندگی سے کسی کی بھی زندگی جو ہے وہ زیادہ قیمتی نہیں ہے، نکلیں باہر لوگوں کے لیے۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہوگا تو اس سے ملک جو ہے وہ کسی اور سمت میں انقلاب کی طرف چلا جائے گا، لیکن آپ ہمت تو کریں۔ یہ ہمت، اس کا ایک ہی طریقہ اور اس کا ایک ہی فارمولہ ہے کہ آپ کے ان عملی اقدامات سے سامنے آئے گی جو آپ آئین، پارلیمان،
عدلیہ، قانون، بنیادی حقوق، اظہار رائے، اختلاف رائے کو برداشت کرنے کے حوالے سے جو آپ کا ویژن ہے اس کے اوپر یہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ ان سب چیزوں کو اپنے اپنی حدود میں بالادست کریں، اداروں کو ان کے حدود میں کام کرنے کا موقع دیں، ہر جگہ پر گھسنے کی کوشش نہ کریں، اپنی خواہشوں کو خواہشوں تک رکھیں، اس کو پاگل پن میں نہ بدلیں، حکومت کے حصول کو آخری جسے کہہ لیں کہ حربہ قرار نہ دیں۔ اس ایک سال سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری سیاسی قیادت کو اور ہمارے فیصلہ کن اداروں کو اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اور ہمارے باقی تمام لوگوں کو، ججز کو، جرنیلز کو، پارلیمنٹیرینز کو، اور سب سے بڑھ کر ایک عام آدمی کو یہ سب سیکھنا اور سمجھنا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی انشاءاللہ ہم اگلے ولاگ میں بات کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے اور ہاشم ظہیر اور عبدالمقدم کامران کو اجازت دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔